سوال یہ ہے کہ بعض لوگ نفلوں کو نفل کہتے ہیں، بعض نفلوں کو سنت کہتے ہیں، اور خاص طور پہ جب قیام اللیل ہم کرتے ہیں تو کیا نیت کریں، اور ہم اس کو سنت کہیں گے کہ نفل کریں گے، کیا کہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ نفل ہیں۔ نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد نماز۔ تو ایک وہ فرائض ہیں جو اللہ نے ضروری نماز کی ہے، فرض ہے جو نہ پڑھی جائے گی تو انسان پکڑا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنی نمازیں وہ ساری زائد ہیں، اور زائد جو ہیں وہ نفل ہیں۔ وہ نفل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہوں وہ سنت بن جاتے ہیں۔ لہٰذا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کیے ہوئے نفل ہیں ان کو ہم ادا کریں گے تو وہ سنت ہو جائیں گے، اور اگر ہم کوئی ایکسٹرا نوافل خود سے پڑھتے ہیں تو وہ نوافل ہو جائیں گے۔ اب آ جائیں قیام اللیل کے بارے میں۔ قیام اللیل جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق رمضان اور غیر رمضان میں آپ قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ یہ جو موجودہ تراویح ہے جس کو ہم قیام اللیل بھی کہہ دیتے ہیں، تراویح بھی کہتے ہیں، یہ تراویح باجماعت جو مسجد میں پڑھنے کا طریقہ ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں رائج کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں لوگ انفرادی طور پر نماز پڑھتے تھے، یا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی دور میں بعض لوگ کچھ ٹولیوں میں، کسی نے وہاں ٹولی بنا لی، 2-3 لوگ جماعت کرا لیے، وہاں پہ 2 ٹولی بنا لی، 2-3 لوگ جماعت کرا لیے، ٹولیوں میں پڑھ لیتے تھے یا انفرادی طور پر پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود انفرادی طور پر ہی ساری زندگی پڑھتے رہے، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ بعض روایات میں 9 رکعت بھی ثابت ہیں، 13 رکعت بھی ثابت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور وہی قیام اللیل تھا، وہی تہجد تھی، وہی ایک نماز تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو طریقہ سکھانے کے لیے 3 دن باجماعت نماز پڑھائی ہے۔ وہ جو 3 دن بعد صرف 1 سال، یعنی ہر سال نہیں 3 دن پڑھائی، صرف 1 سال آپ نے 3 دن پڑھائی ہے اور امت کو ایک طریقہ سکھا دیا، اور اس میں بھی جو 3 راتیں تھیں وہ 23ویں، 25ویں اور 27ویں تھیں۔ اور صحابی کہتا ہے کہ 23ویں رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو 1/3 رات قیام کیا، اور جب 25ویں کو آپ نے قیام کیا تو آپ نے آدھی رات تک قیام کیا، اور جب آپ نے 27ویں کو قیام کیا تو آپ نے ساری رات ہی قیام کیا، کہ حتیٰ کہ ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ ہماری سحری بھی نکل جائے گی، یعنی اتنا لمبا قیام ہوا۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہی ہیں کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت ہی پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تہجد فرض تھی تو وہ تو آپ نے اس دن نہیں پڑھی جس دن سحری تک گزرنے کا وقت ہو گیا تھا، تو آپ نے وہی نماز ایک پڑھی تھی جس کو تہجد ہی کہتے ہیں، اور وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہی سنت ہے، وہی قیام اللیل ہے۔ لہذا جب آپ قیام اللیل کہیں گے، سنت سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ باقی رہی وہ تراویح جس کو 8 اور 20 کا جھگڑا پڑا رہتا ہے، اور یہ تو یہ باجماعت تراویح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئی، اور اس کے بارے میں جو لوگ 20 کہتے ہیں وہ بھی ان کا خیال ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ 20 پڑھنی چاہیے۔ البتہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل، کسی صحیح حدیث سے دلیل، ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو جو شخص اس نماز کو ادا کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی یا اس سے زائد پڑھے تو وہ نوافل ہیں، وہ جتنے مرضی پڑھے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ ایک صلاۃ التطوع ہے، قیام اللیل جو ہے یہ نفلی نماز ہے، اس کو آپ پڑھیں بہت فائدہ ہے، نہ پڑھیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص کہے کہ یہ 20 پڑھنے ہیں، 40 پڑھنے ہیں اور یہ سنت ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ سنت وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پڑھتے تھے؟ وہ آپ کی 11 رکعت عام معمول تھا، بعض اوقات آپ 8 رکعت اور 1 وتر بھی پڑھ لیتے تھے، 9 رکعت بھی، اور بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت بھی پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ 9 سے 13 تک عام معمول 11 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نماز یہی ہے، اور اگر کوئی شخص یہ نماز پڑھے گا تو وہ قیام اللیل سنت کی نیت کرے گا،
اور اگر کوئی شخص اس سے زائد پڑھنا چاہتا ہے تو جتنے مرضی نوافل پڑھے، منع نہیں ہے، لیکن پھر وہ سنت نہیں ہوں گے، پھر وہ نوافل ہوں گے۔ آپ نفل کی نیت کر کے جتنے مرضی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے قبول فرمائے۔ نوافل صحابہ کرام بھی بہت پڑھا کرتے تھے، 36 بھی آتا ہے، 30 کی تعداد بھی آتی ہے، 40 تک بھی لوگ پڑھتے تھے، 20 بھی پڑھتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے میں، اور پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ سارے نوافل ہیں، البتہ سنت وہ نوافل ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے رہے۔ اسی سے پھر فقہاء نے ایک اور اصطلاح بھی نکالی ہے، سنت مؤکدہ، یعنی جس نفل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے رہے وہ سنت ہے، ہمیں وہ سنت سمجھ کے کرنی چاہیے، اور جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیشگی بھی فرمائی، خود ادا بھی کرتے رہے، اور ساتھ آپ نے حکم بھی فرما دیا کہ ادا کرو، تو گویا وہ سنت مؤکدہ ہو گئی۔ اس طرح سے یہ کیٹیگریز فقہاء نے بنائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اخذ کر کے۔ لیکن جو سنت وہی بات ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، اور جو آپ نے جو عمل نہیں کیا وہ سارے کے سارے نوافل ہوں گے۔ ہم اس میں جتنے مرضی پڑھ سکتے ہیں، جتنا مرضی کم کر سکتے ہیں، نوافل کے اندر ہمیں اس بات کا اختیار ہے، البتہ سنتوں کے حوالے سے ہمیں کمی بیشی کا اختیار نہیں ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے وہی سنت ہے، اور سنت عمل ہی سب سے بہتر عمل۔ واللہ اعلم۔